السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور سوال و جواب کا یہ سلسلہ جو بریک سے پہلے چل رہا تھا اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں، جاری رکھتے ہیں۔ ہماری ایک بہن کا جو سوال تھا کہ گھر میں برکت کیسے ہو، اس کا جواب چل رہا تھا کہ گھر میں ایسی چیزیں جو برکت کو ختم کر دینے والی ہیں وہ ہم نے اختیار کر رکھی ہیں، اگر اس سے ہم دور ہو جائیں اور برکت کے اسباب ہمارے اندر اگر آ جائیں تو برکت ضرور آئے گی۔ برکت کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلا سبب ہے توبہ و استغفار۔ سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ تین اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے ہیں توبہ و استغفار پر۔ مال کی کمی کو اللہ دور کریں گے، اولاد کی کمی کو اللہ دور کریں گے، نقصان کو اللہ تعالیٰ نفع میں بدل دیں گے۔ اور اس کے بعد ایک اور سبب ہے جو ہم نے اختیار کرنا ہے برکت کے حاصل کرنے کے لیے، وہ ہے اللہ کی عبادت میں مشغولیت۔ ایک حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا، اے عمر، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ابن آدم تو میری عبادت میں مشغول ہو جا، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، یعنی مالدار کر دوں گا۔ ورنہ اگر تو میری عبادت میں مشغول نہ ہوا تو تیرے دل کو حاجتوں سے بھر دوں گا اور تیری ضروریات پوری نہیں ہوگی۔ جتنا کما رہا ہے اتنا کم پڑتا ہے، جو کچھ آ رہا ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی عبادت سے غافل ہیں۔ تیسرا توکل، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ چوتھا سبب تقوی و پرہیزگاری، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو اللہ تعالیٰ پر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ نمازوں کا اہتمام، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ سورہ طٰہٰ کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نماز کی پابندی کیجئے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کرائیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہاں کہ نماز کے ساتھ روزی کو اللہ نے جوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی عبادت کرتا رہے گا، نمازوں میں مشغول رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے بھی کھول دے گا۔ اور ایک چیز ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ اس کا نائب بنا دے گا۔ نائب بنانے کا مطلب اگر آپ نے 100 پاؤنڈ کہیں دیے ہیں اللہ دوسرے 100 پاؤنڈ دے دے گا آپ کو۔ ہو سکتا ہے 100 کے بجائے 200 آ جائیں، 1000 آ جائیں۔ آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیے، اللہ اس کو بدلے میں دے رہا ہے۔ اور ایک چیز ہے جس کو ہم نے معمولی سمجھا ہے، کمزوروں کی مدد کرنا۔ حدیث میں آتا ہے ترزقون بضعفائکم، انتم ترزقون بضعفائکم۔ گھر کے اندر کچھ لوگ ہیں، 2-3 بھائی ہیں، ان میں ایک بھائی کمزور ہے، چاہے وہ ڈسیبل ہے یا بیمار ہے، وہ کام نہیں کر رہا ہے۔ جو دوسرے بھائی کما رہے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کا بھی خرچ کرتے ہیں، ہم اس پر بھی اپنا ہی خرچ کرتے ہیں، ہم اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، گویا ہم جو کچھ کما رہے ہیں اس پر ہمارا خرچ ہو رہا ہے۔ حدیث میں آیا ہو سکتا ہے تم کو رزق ہی دیا جا رہا ہو اس کی وجہ سے، یعنی اس کمزور کی وجہ سے، اس ڈسیبل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم کو رزق دے رہے ہیں۔ اور ایک چیز ہے جس کو ہم نے بہت معمولی سمجھا ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری۔ روٹی جو اللہ کی نعمت ہے، بریڈ اور بہت سی نعمتیں کھانے پینے کی، آپ دیکھیں آدھا کھاتے ہیں آدھا پھینک دیتے ہیں، تھوڑا کھایا اور باقی سب بین میں ڈال دیا گیا۔ ہر گھر کا تھوڑا تھوڑا کھانا پورے ملک کا کتنے 1000 ٹن بن جائے گا۔ اور پھر شادی کے موقع پر
ریسٹورنٹ کے اندر، ہوٹلوں کے اندر جو روزانہ کی بنیاد پر ضائع کیا جا رہا ہے کھانا، اس کو اگر آپ کاؤنٹ کریں عقل حیران ہو جائے گی، اتنا کھانا ضائع ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہوگی، رزق کے اندر ہم کو بے برکتی محسوس ہو جائے گی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ کرنا، بار بار حج اور عمرے کرنا جس طرح گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، رزق میں بھی اضافے کا اور برکت کا ذریعہ ہے۔ تو ایک کام تو یہ کریں آپ کہ روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا سا ہی صحیح قرآن مجید گھر میں شروع کر دیجیے، چاہے سورہ یاسین ہو، چاہے آدھا پارہ ہو، اور نمازوں کا اہتمام گھر کے اندر، اور کچھ ایسا انتظام بھی کر دیں کہ گھر کے اندر اذان کی آواز گونجتی رہے تو بے برکتی ختم ہو جائے۔ اور تیسرا جو آپ نے دوسرا ایک حصہ کیا آپ کی بیٹی کے لیے جاب کا مسئلہ، اس کے لیے آپ سورہ مائدہ کا عمل کرائیں، اس سے بیٹی سے کہیں روزانہ 41 ٹائمز سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114، 114 نمبر کی آیت ہے، یہ پڑھے۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ شروع میں 11 مرتبہ درود شریف اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے گھر میں برکتیں پیدا ہوگی، اور یہ عمل کی وجہ سے اس کے لیے کوئی اچھی ملازمت اللہ تعالیٰ اور جاب عطا فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں قرآن ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ سوال و جواب کے سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ سورہ انعام کی جو تفسیر چل رہی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے آگے جو آیت میں ارشاد فرمایا، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین۔ اس سے پہلے کی آیت میں وہ تذکرہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو جان نکالنے پر مقرر ہیں، اور جس کے ذمہ اللہ نے جو کام لگایا ہے وہ برابر اپنے وقت پر برابر ادا کر رہے ہیں۔ جس وقت جان نکال لی جاتی ہے اس کے بعد کی آیت ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر ان کو لوٹایا جائے گا ان کے حق مولا کی طرف، اللہ کی طرف، رب العالمین کی طرف جو حق ہے۔ الا لہ الحکم، خبردار خوب سن لو، حکومت اسی کی ہے، سب کچھ اختیار اس کا ہے، پاور اس کا ہے۔ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، اس نظام کے اندر اور عالم سماوی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس کے حکم سے ہو رہا ہے، ایک ذرہ بھی اس کے حکم سے ہٹ کر نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ جو دنیا کا دورانیہ ہے ہمارے اعتبار سے چاہے ہزاروں سال کا ہو جائے، اللہ کے اعتبار سے یہ کچھ لمحات ہے بس۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ۔ قیامت کا معاملہ کیا ہے؟ ایک پلک جھپکنا یا اس سے بھی کم۔ یہ جو نظام چل رہا ہے سورج اور چاند کی وجہ سے دن اور رات پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے ہمارے اعتبار سے یہ صدیاں اور سالوں اور یہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے اعتبار سے یہ بہت کم مدت ہے، تو بہت جلد اللہ حساب لینے والے ہیں۔ یا دوسری تفسیر کے مطابق پوری کائنات کا، پورے انسانوں کا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ اتنے وقت میں لے لیں گے جیسے فجر سے ظہر کا وقت ہوتا ہے، یعنی اتنے ٹائم میں اللہ تعالیٰ تمام کا حساب لے کر فارغ ہو جائیں گے۔ یہ ہے اسرع الحاسبین۔ اور دوسری جگہ سریع الحساب اللہ کی صفت ذکر فرمائی کہ جلد حساب لینے والی اللہ کی ذات ہے۔ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ اب تمام انسانوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کون ہے جو تم کو نجات دیتا ہے خشکی کی تاریکیوں میں، سمندر کی تاریکیوں میں، جب تم اللہ کو پکارتے ہو چپکے چپکے زور زور سے،
اللہ ہی ہے جو تم کو نجات دیتا ہے۔ پریشانی کا عالم ہے، پلین کے اندر، ہوائی جہاز کے سفر میں بھی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، جب ہوا کا دباؤ کم زیادہ ہو جاتا ہے اور اچانک اوپر نیچے ہونے لگتا ہے، ہر پیسنجر، ہر مسافر، اس کا جگر حلق کو آنے لگتا ہے، سب کچھ بھول کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے انسان۔ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کی توجہ اوپر جاتی ہے اب اللہ کی طرف کہ اللہ بچانے والی ذات تیری ذات ہے۔ ٹھیک اسی طرح سمندر کے سفر کے اندر جب موجیں ٹکراتی ہیں اور اسٹیمر فیری جو ہے ادھر ادھر ہونے لگتی ہے، موجیں اس پر ٹکرا رہی ہیں اور سب کو موت سامنے نظر آتی ہے، اس وقت جب پکارتا ہے ہر پیسنجر اللہ کو پکارتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اگر آپ ہم کو اس سے نجات دے دیں گے، اس مصیبت سے، تو ہم آپ کا شکر ادا کرنے والے ہو جائیں گے۔ لیکن انسان کی طبیعت کیا ہے؟ جب باہر آتا ہے اللہ بچا لیتے ہیں اطمینان سے، ہوائی جہاز پھر واپس معتدل ہو جاتا ہے، سمندر کی موجیں پرسکون ہو جاتی ہیں، پھر انسان اسی لہو و لعب میں مشغول ہو جاتا ہے۔ وہ جو توجہ اللہ کی طرف ہوئی تھی وہ تھوڑی دیر کے لیے تھی، پھر واپس غفلت آ جاتی ہے۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جب اللہ ان کو نجات دے دیتے ہیں تو پھر وہ ناحق سرکشی پر آ جاتے ہیں، پھر وہ کفر پر باقی رہتے ہیں، پھر وہ اپنے شرک پر جم جاتے ہیں۔ جو انہوں نے وعدے کیے تھے سمندر کے اندر اور ہوا کے اندر، وہ سب وعدے ختم ہو جاتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ ہی ہے جو تم کو نجات دیتا ہے اس سے بھی اور ہر تکلیف سے، لیکن پھر تم شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آزمائشیں اور امتحان صرف یہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب آسمان سے بھیجیں یا زمین کے نیچے سے، تمہارے پیروں کے نیچے سے بھیج دیں، یا آپس میں تم کو ٹکرا دیں، نہ اوپر سے عذاب آیا نہ نیچے سے عذاب آیا، آپس میں جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی اور انسان ایک دوسرے کو مار کر ختم ہو گئے۔ کتنے انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے ہم کس طرح آیتوں کو کھول کھول کر پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ سمجھیں کہ وہ ذات جو ان تمام چیزوں پر قادر ہے۔ آسمانی عذاب بھی اللہ کے اختیار میں ہیں، زمینی عذاب سے مراد نیچے سے عذاب کا پانی شروع ہو جائے جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، یا زلزلہ آ جائے، زمین پھٹ پڑے۔ ام امنتم ان یعیدکم افامنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ زمین پھٹ پڑے یا یہ کہ آسمان سے پتھر برسنے لگے؟ تو اللہ کی قدرت ہر چیز پر حاوی اور غالب ہے، اس پر بھی اللہ قادر ہے کہ نیچے سے کوئی عذاب نازل کر دیں، اوپر سے کوئی عذاب، یا آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے۔ معمولی بات پر انسان جھگڑتا ہے اور بعض مرتبہ وہ جھگڑا اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ جان تک چلی جاتی ہے، یہ وہی عذاب کی شکل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، اس بات کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، آخرت کو جھٹلایا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کو جھٹلایا، اللہ کی قدرت کو جھٹلایا۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں تم پر سپروائزر، نگران نہیں ہوں، میرا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں آپ کا کام بلاغ المبین ہے، واضح طور پر اللہ کا پیغام پہنچا دیجئے، یہ آپ کی ذمہ داری ختم ہوگی۔
باقی کام اللہ کی طرف ہے، اللہ ان کو ہدایت پر لائیں یا نہ لائیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں، تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، میں نے آپ سے پوچھنا ہے یہ انشورنس حرام کیسے ہے؟ کون سا انشورنس کہہ رہی ہیں آپ؟ جو ہم کیسے ایک سال بعد پیسے جمع کرواتے ہیں نا، اور ہمیں 20 سال بعد 12 سال بعد اسی حساب سے پیسے ڈبل سے ٹربل ملتے ہیں، لائف انشورنس۔ ہاں جی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں حرام ہو، تو میں نے ایک دو دفعہ ادھر سے سنا ہے، تو اس لیے میں نے پوچھنا تھا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ دیکھیے، زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کا اس پر کوئی کنٹرول نہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک اللہ نے زندگی رکھی ہے ہم زندہ ہیں، کوئی ایک سانس بھی ہماری زندگی سے کم نہیں کر سکتا، اور حفاظت بھی اللہ کی طرف سے ہے، کوئی حفاظت بھی نہیں کر سکتا ہماری۔ تو یہ جو کمپنیاں ہیں یہ آپ سے پیسہ لیتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ آپ ہم کو دیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اگر آپ بیمار ہو گئے تو ہم آپ پر خرچ کریں گے، یہ کریں گے، اور آپ جب مریں گے تو آپ کے وارثوں کو اتنے ہزار مل جائیں گے، اتنے لاکھ مل جائیں گے۔ جس کو لائف انشورنس کہا جاتا ہے، یہ غلط ہے، جائز نہیں ہے یہ۔ اگر آپ نے 10,000 پاؤنڈ جمع کرائے ہیں غلطی سے یا گناہ آپ کو پتہ نہیں تھا اور آپ نے لے لیے، یہ انشورنس پالیسی لی ہے، تو جتنے جمع کرائے ہیں اتنے آپ لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ جو ہے وہ آپ کے لیے جائز نہیں۔ لے لیں گے اس کو، لیکن جس طرح بینک کا سود ہوتا ہے، بغیر ثواب کی نیت سے کسی جگہ خرچ کر دینا ہے، اور اگر ابھی تک لیا نہیں ہے اس پالیسی کو تو نہ لیں، یہ اسلام کی نظر میں جائز نہیں ہے۔ اور بھی جتنی بھی انشورنس پالیسیاں ہیں، چاہے وہ مکان کا انشورنس ہو، چاہے دکان کا انشورنس ہو، یہ جو کاروں کا انشورنس ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے جن کو کار کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ لازمی ہے، اگر آپ انشورنس نہیں کرائیں گے تو قانونی طور پر آپ مجرم شمار ہوں گے، اس وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ دوسری جو اختیاری ہے وہ اختیاری انشورنس نہیں کروا سکتے۔ ایون بعض لوگ ہیلتھ انشورنس بھی کروا لیتے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہماری بیماری اور صحت بھی اللہ کے قبضے میں ہے، ہمیں اس بات کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی بیماری دینے والا بھی اور شفا کا مالک بھی وہی ہے۔ سورہ صافات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جہاں پر ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ میں وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں کی شفا دیتا ہے۔ تو شفا اللہ کے اختیار میں ہے، اس بات کا ہمیں پکا عقیدہ اور مضبوط یقین ہونا چاہیے۔ اور یہ جتنے پالیسیز ہیں یہ دھوکے کا سودا ہے، جس کو غرر کہا جاتا ہے عربی میں۔ ہو سکتا ہے آپ نے 1,000 پاؤنڈ جمع کرائیں، آپ 10,000 کا فائدہ اٹھا لیں، اور ہو سکتا ہے آپ نے 1,000 جمع کرائیں، فائدہ ذرہ برابر نہ ہو اور واپس آپ کے جو کچھ کیے ہیں وہ چلے گئے واپس، یعنی کمپنی نے آپ کی رقم سے فائدہ اٹھا لیا اور آپ کو کچھ نہ ملا۔ جیسے کار انشورنس میں ہوتا ہے، سال بھر کا آپ نے پریمیم ادا کیا اور سال بھر میں کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا کہ آپ ان سے فائدہ اٹھائیں، آپ نے جو پریمیم ادا کیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو ایسے لاکھوں لوگ ہیں جو اپنے انشورنس جمع کراتے ہیں اور فائدہ کچھ نہیں ہوتا، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو فائدہ ہو جاتا ہے اس سے۔ تو یہ غرر کا سودا ہے، دھوکے کا سودا ہے، جس طرح گیمبلنگ ہوتی ہے، جوا ہوتا ہے کہ ایک آدمی 5 پاؤنڈ کی ٹکٹ لیتا ہے اور 5 ملین اس کو مل جاتے ہیں، اور وہ ہزاروں لاکھوں آدمی جنہوں نے 5-5 10-10 پاؤنڈ اس میں خرچ کیے تو ان کو کچھ نہیں ملا، ان سب کا پیسہ اس کو مل گیا۔ ٹھیک اسی طرح کا سودا اور پالیسی لائف انشورنس کی ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ جائز نہیں۔ ہمارا عقیدہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے،
حق تعالی شانہ ہی ہماری حفاظت کرنے والے بھی ہیں، اور جو کچھ حالات پیش آتے ہیں ہمارا یقین پکا ہے کہ ہمارا جو کچھ ہو رہا ہے، چاہے نفع ہے یا نقصان، اللہ کی طرف سے، بیماری ہے یا شفا اللہ کی طرف سے، حادثات پیش آتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ بعض مرتبہ ایک انسان جس کو ذرا سا کوئی حادثہ پیش آ گیا وہ بڑا چلاتا ہے، بڑی تکلیفیں، بڑے شکوے شکایتیں کرتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک بڑے حادثے سے بچا لیا، چھوٹا حادثہ ہو گیا، یعنی تجھے کچھ اسکراچز آ گئے، گاڑی کو نقصان پہنچ گیا، لیکن یہ بھی تو ممکن تھا تیرے ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے۔ تو انسان ہر وقت یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت بھی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، رحم کا، کرم کا، بندگی کا ایک تعلق ہمارے ساتھ اللہ کا ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے ہر وقت۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب، مجھے ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے۔ جی فرمائیں۔ ابھی آپ نے انشورنس کے بارے میں مجھے کہا کہ بینک کے اندر سے جو رقم کے اوپر سے جو انشورنس ملتا ہے ہم کو، وہ اگر سمجھو کہ گھر میں اسٹیٹمنٹ آ گیا اور ہم کو پتہ چل گیا کہ یہ اتنا اتنا انشورنس تم کو ملا ہے، تو گھر کے پیسوں میں سے ہم نکال کے ایک ڈبے میں ڈال دیتے، تو وہ برابر ہے، رائٹ ہے کہ رانگ ہے وہ سسٹم؟ بتاتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی۔ السلام علیکم۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ اسٹیٹمنٹ میں آ گیا ہے کہ اتنے ہزار پاؤنڈ آپ کا سود ہے، آپ اپنی طرف سے ادا کر دیتے ہیں اور بینک میں وہ رقم، تو یہ بھی جائز ہے، آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے جو آپ کے پاس پیسے ہیں وہ اس میں بغیر ثواب کی نیت کے دے دیں، اور باقی جو آپ کا بینک میں جمع ہے وہ صحیح ہو جائے، پاک ہو جائے۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت صاحب، میں نے ایک سوال کرنا ہے۔ جی فرمائیے۔ یہ جو مکان مارگیج پہ لیتے ہم، جی وہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، اس کے بارے میں پوچھنا تھا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ دیکھیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مکان کے لیے پہلی بات تو یہ کہ ضروری نہیں کہ آپ مارگیج پر مکان لیں گے تبھی رہ سکتے ہیں، کرائے کے مکان میں بھی آپ رہ سکتے ہیں، یا کونسل کے مکان میں بھی آپ رہ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو لینا ہی ہے تو پھر آپ قرض حسنہ کے ذریعے، یعنی بعض احباب کے ذریعے قرض لے لیں اور اس کے ذریعے سے آپ ان کو آہستہ آہستہ رقم ادا کر دیں، اور اگر یہ کوئی شکل نہ ہو تو وہ شکل جو اسلامی قرضے کے طور پر کچھ بینکیں دے رہی ہے اس کی اجازت ہے، اس کی گنجائش ہے، آپ وہ کر لیں۔ باقی یہ کہ حرام جو برٹش مارگیج ہے، اس کے اندر اگر آپ جاتے ہیں تو ایک ایسا دلدل ہے جس میں انسان دھستا جاتا ہے، نکل نہیں سکتا۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے 20 سال کا مارگیج لیا تھا، اب 25 سال ہو گئے، اور 5 سال باقی ہے، اور 30، یہ بڑھتا جاتا ہے۔ حق تعالی شانہ اس طرح کے دلدل سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جس قدر انسان بچنا چاہے گا اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، جس قدر انسان بچنے کی کوشش نہیں کرے گا پھر وہ اس میں پھنستا جائے گا۔ آپ یہ کوشش کریں حلال کے کاروبار ہو، حلال کی آمدنی ہو، حلال کے طور پر ہم خرچ کریں، اللہ تھوڑے سے میں برکت عطا کرے گا۔ حق تعالی شانہ سے دعا ہے کہ حق تعالی ہم تمام کو صحیح طور پر رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہمیں عطا فرمائے اس کو صحیح طور پر خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جو رشتہ دار بیمار ہیں ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی آسان فرما، جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح آسان فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو بے گھر ہیں اللہ ان کو گھر عطا فرما۔ اے اللہ جن کے گھروں میں ناراضگیاں ہیں وہ ناراضگیاں ختم فرما، محبتیں پیدا فرما، سکون اور عافیت نصیب فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمارے حق میں مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہماری اس سے حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔